جماعت گئی تھی، تو ہمارے وہاں جو پاکستانی بچے بہت زیادہ ڈرگز میں پھنس گئے ہیں، ماں باپ نے بڑا ظلم کیا، پاکستانیوں کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن انہیں صرف پیسہ ہی بنایا، اپنی اولاد کو دین نہ بتایا. تو ہمارے بہت بچے ڈرگز کے کاروباری بن گئے، تو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں کچھ میں. تو میں مقامی لوگوں سے کہا یار مجھے کسی جیل میں، چونکہ میں یہاں بھی جیلوں میں جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے، یا مجھے کسی جیل میں لے جاؤ، میں وہاں بچوں سے بات کروں گا. تو پریسٹن جیل میں لے گئے مجھے. تو وہاں ہم نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، کوئی انڈیا کے بھی تھے، پاکستان کے نوجوان زیادہ تھے. کیسز سارے یہ ڈرگز کے تھے، ایک دو کیس کوئی اور تھے، لیکن زیادہ یہی نشہ بیچنے کے چکر میں تھے. تو میں نے ان کو بٹھا کے بات کی، ان سے توبہ کروائی، بڑے خوش ہوئے وہ. پھر انہوں نے کہا جی ہم آپ کو جیل کا وزٹ کرواتے ہیں. میں نے کہا دکھاؤ بھائی، پاکستان کی جیلیں بھی دیکھی ہیں، وہاں کا نظام بھی دیکھا ہے. میں جب یہاں جاتا ہوں جیل میں، تو وہ جو سمنا جیل ہوتا ہے اس کے لیے پورا وہ گارڈ آف آنر ہوتا ہے، سپاہی ہوشیار باش. ان کا سمنا جیل آیا اکیلا، کوئی آدمی ساتھ ہی نہیں. اتنی طاقتور حکومت کو سمنا جیل اکیلا آ کے ہمیں ملا اور ہمیں دعوت دی کہ آپ آج ہمارا تھوڑی مصروفیت ہے، آپ دوبارہ تشریف لائیں اور ہمارا جیل وزٹ کریں. وہ چلا گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ تو سمنا جیل صاحب. تو میں کہا بھی ساڈا ہمدا تھڑ تھلی مت جاندی، یہ کون ہے؟ آ کے لگ ٹپ بھی گیا تو پتہ ہی نہیں لگا کس دن. تو انہوں نے جیل دکھائی، تو کوئی 850 کی کیپیسٹی تھی اور اس میں 650 قیدی تھے، یعنی اس سے کم رکھے ہوئے تھے. اور ایک کمرے میں 2، اسی میں ٹوائلٹ، اسی میں بیسن گرم ٹھنڈا پانی، اسی میں ٹی وی، اور اسی میں ان کے لیے نیٹ کی سہولت، ہر چیز. اور ہر قیدی کے لیے کوئی نہ کوئی پروفیشن سیکھنا ضروری. بہت سے شعبے بنے ہوئے دکھائے انہوں نے جس میں وہ کام کر رہے تھے. گورے بھی تھے اور ہمارے انڈین پاکستانی بھی تھے، انڈین بھی تھے، بنگالی کو نہیں دیکھا. اس کے بعد ہمیں وہ کچن لے گئے. ان کا جو کچن تھا وہ ہمارے 5 سٹار ہوٹلز کے کچن سے زیادہ صاف ستھرا، اور وہ چپس بن رہے تھے قیدیوں کے لیے. اور دوپہر اور رات کے کھانے میں 5 قسم کے کھانے ہوتے ہیں، 5 قسم کے. اور حلال کے لیے دیگ الگ ہے، پتیلے الگ ہیں، پلیٹیں الگ ہیں، حتیٰ کہ وہ چمچ جس سے سالن نکالا جاتا ہے وہ چمچ بھی الگ ہیں، حلال، مسلمانوں کو حلال پرووائڈ کرنے کے لیے. اور پھر انہوں نے ہمیں ایک ہاٹ پاٹ دکھایا اتنا سا، وہ 150 پاؤنڈ کا تھا. وہ ہاٹ پاٹ کو 25,000 روپے کا ہاٹ پاٹ، کہ یہ اس میں مسلمانوں کے لیے رمضان میں ان کو سحری اور افطاری کا کھانا گرم ملے، یہ ہاٹ پاٹ بنایا گیا. چونکہ سحری کا ٹائم ان کا کھانے کا ٹائم نہیں، افطاری کا ٹائم ان کے کھانے کا ٹائم نہیں، تو پھر وہ کھانا اس میں رکھتے ہیں جس میں 8 گھنٹے کھانا گرم رہتا ہے، جیسے دیگ سے نکالا تھا ویسے گرم ہوتا ہے. اس لیے اس کی قیمت 25,000، یعنی 150 پاؤنڈ اس کی قیمت تھی. جتنے مسلمان قیدی ہیں اتنے ہاٹ پاٹ اس میں ہوں گے. وہ روزہ رکھیں نہ رکھیں ان کی سردردی، ان کی طرف سے ان کو وہ گرم کھانا ملے گا، سحری میں بھی افطاری میں بھی. جس دیگ میں کھانا تیار ہو رہا تھا وہ 9,000 پاؤنڈ کی دیگ تھی، یعنی کوئی 16 لاکھ کی وہ دیگ تھی. میں نے کہا یہ کیا بلا ہے کہ 9,000 پاؤنڈ کی دیگ. ان کا جی بس اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، کھانا بنانے والے کو ڈال دیتے ہیں سب کچھ، اور جب زیادہ کوانٹٹی ہو تو نیچے سالن کھانا لگ جاتا ہے، گوشت لگ جاتا ہے، سبزی لگ جاتی ہے. تو اس میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں لگتا کچھ نہیں ہے، اپنے آپ ہی ہر چیز تیار کر کے آٹومیٹک ہے، ڈال کے وہ فارغ ہو جاتے ہیں اور کھانا تیار ہو جاتا ہے، آگے تقسیم کر دیتے ہیں. اور پیچھے انہوں نے ہمیں وہ دکھائے ان کے جو فریج اور فریزرز، اور جہاں سے کچا میٹیریل آتا ہے وہ اتنا تنکا بھی مجھے نظر نہیں آیا، اتنا ٹیشو پیپر نظر نہیں آیا، صاف ستھرے. سب سے عجب بات جو آپ کو بتانے والی تھی کہ کسی جیل کے افسر کو اجازت نہیں کہ قیدی کو انگلی بھی لگائے، وہ چاہے گالیاں دیں، چاہے پتھر ماریں، چاہے ان کو برا بھلا کہیں، ان کو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں.
ساڑھے تک لمحے پا پا کے فنائیاں پھیر دیتے ہیں، اور باقاعدہ ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو بے عزت تو نہیں کر رہا، ہاتھ تو نہیں اٹھا رہا۔ پھر ان کو خرچہ الگ ملتا ہے، ماہانہ خرچہ ملتا، ہفتہ واری خرچہ ملتا ہے، کچھ پاؤنڈ بتایا انہوں نے، مجھے یاد نہیں رہا۔ ایک بہت خوبصورت اس سے اتنا بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا، اتنا بڑا جتنا یہ آپ کا ہال ہے، صاف ستھرا، ضروریات زندگی کی ہر شے مہیا۔ جس مذہب کے لوگ ہیں ہر مذہب کا عالم آ کر ان کو آ کے تعلیم دیتا ہے۔ اگر کسی مذہب کا ایک آدمی، ایک سکھ جیل میں تھا تو اس کے لیے ان کا عالم ہفتے میں ایک دفعہ آ کر ان کو تعلیم دیتا ہے، اور وہ اس کی تنخواہ گورنمنٹ دیتی۔ ایک یہودی ہے، ایک ہندو ہے، ایک بدھ ہے، عالم آئے گا۔ مسلمان زیادہ ہیں تو ان کے 2 عالم آتے تھے، جمعہ میں پڑھانے والے، نماز پڑھانے والے، ان کو پریچ کرنے والے وہ آتے تھے۔ تو میں نے وہاں اپنے ساتھیوں سے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں انہیں ہم نعرہ تکبیر سے فتح کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی کیسے دیوانے کہ ظلم و ستم سے بھرے ہوئے، فرعونیت سے بھرے ہوئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم میدان مار لیں خالی نعرہ تکبیر۔ جو قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہوں، باہر ان کا کیا سلوک؟ میں تو پریشان ہو گیا، میں نے کہا ان پہ زوال نہیں آ سکتا، چونکہ ان کی جو برائیاں ہیں وہ انفرادی برائیاں ہیں، انفراد، اجتماعی ظلم نہیں ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ کوئی وکیل کسی کے ساتھ مل کر میرے اوپر جھوٹا کیس کر دے گا، اور کوئی جج کا قلم فروخت ہو جائے گا، کوئی میری زمین پہ قبضہ کر جائے، کوئی میری بچی کو اٹھا کے لے جائے گا، یہ ان کو کوئی خوف نہیں۔ اجتماعی انفرادی نافرمانیاں ہیں، اور انفرادی نافرمانیوں پہ اتنی جلدی پکڑ نہیں آتی جتنی اجتماعی نافرمانیوں پہ آتی۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، فرعون تو کہتا تھا میں خدا ہوں، تو نے اس کو اتنی لمبی حکومت کیوں دی؟ تو اللہ نے عجب بات کی کہ یہ کم بخت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا اس لیے حکومت دی۔ ظالم تو بنا جب وہ اس کو پتا چلا کہ میری گئی حکومت، تو اللہ نے کہا میں نے اس لیے اس کو حکومت دی کہ یہ رعایا میں عدل کرتا تھا اس لیے حکومت دی، حالانکہ مجھے پتا ہے یہ کم بخت کہہ رہا ہے میں خدا ہوں۔ ہاتھ میں ڈالیں، چلو جتنے ظلم کو آپ دور کر سکتے ہو اسے تو دور کرو، اپنے قلم کی قیمت نہ لگنے دینا، اس قلم کو نہ بیچنا، تو پھر اس کی قیمت اللہ لگائے گا۔ اور ایک جھلک اللہ کے نبی نے بتا دی ہے، ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ کون 60 برس مصلی پر بیٹھ سکتا ہے؟ آپ کا ایک دن اس 60 برس کے برابر ہے جس پہ مصلی سے اٹھا ہی نہ جائے۔ ظلم، جھوٹ، بددیانتی، یہ 3 کام زوال لے آتے۔ میرے نبی نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچنا، فإنہ ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت کا دن تمہیں اندھیروں میں دھکیل دیں گے، ظلم سے بچنا۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑتی تھی؟ سارا مسئلہ تو ہے اللہ کی رضا کا، ساری جو محنت کوشش ہے وہ تو ہے اللہ کی۔ میں آپ کے لیے کیوں بات کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ آپ کو کس لیے تیار کر رہا ہوں؟ انصاف کرو کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہے تو وہ تو اب کانوں میں تیل ڈال کے سوئے۔ اور یہ وہ شہزادے ہیں جنہوں نے ابھی عمل کی دنیا میں قدم ہی نہیں رکھا، ماں کا دودھ پی رہے ہیں، ماں کا دودھ ابھی چھوٹا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی یہ خوشخبری سناتے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ صرف جنت ہی نہیں ہیں، سردار ہیں جن کے نام اللہ نے تجویز کیے ہوں۔ حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ حرب کہتے ہیں جنگجو کو، وہ دلیر بہادر تھے، انہوں نے اپنے ذوق کا نام رکھا۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی نام دوبارہ۔ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا کہ جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، یہ نام اللہ نے تجویز کیے ہیں۔
جن کے نام اللہ تجویز کرے اور جن کو دودھ پیتے جنت کی سرداری کی بشارت ملے اور نبی کی گود جن کا بستر بنے، نبی کی کمر جن کی سواری بنے، گھر میں تشریف لاتے اور ایسے ہاتھ پاؤں ٹیک دیتے، ہاتھ اور گھٹنے زمین پر ٹیک دیتے اور کہتے آؤ بچوں میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا لیتے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے ایسے ایسے، پورے کمرے میں ایسے ایسے، اور پھر یوں منہ کر کے کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی، تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی۔ کائنات میں جنہیں اتنی عظیم سواری ملی ہو، ایک دن آپ ایسے ہی کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ اور ان کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا تو اوپر سے حضرت جابر آ گئے، تو وہ کہنے لگے ارے اتنی بڑی سواری، اتنی بڑی سواری، تو اس پر آپ نے فرمایا تو سوار بھی تو دیکھو کتنے بڑے ہیں، سوار بھی تو بہت بڑے ہیں، اتنی بڑی سواری کا، آپ نے کہا اتنے بڑے سوار، تو یہ معاملہ تو حل ہو چکا ہے کہ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ یہ مسئلہ، یہ ایک چھپا ہوا راز ہے، عمر گزر گئی تبلیغ میں، لیکن اللہ کی قسم پتہ نہیں ہے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ آج تک ہوا ہے اللہ کے فضل سے ہوا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے یا اس کی رضا کا سبب ہے۔ یہ جب آنکھ بند ہوگی اس راز سے پردہ اس وقت اٹھے گا کہ کیا وہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ سارے اللہ کے بندے ڈرتے ڈرتے دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے اس راز سے پردہ اٹھایا جا چکا ہے اور ان کو بتایا جا چکا ہے جنت تمہارے لیے اور سرداری بھی تمہارے لیے ہے۔ تو یہ اگر ایک ظالم جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر بھی جائز ہے، تو ظالم کی بیعت کرنا کفر تو کوئی نہیں ہے، اب کفر نہیں ہے، تو جان بچانے کے لیے اتنا تو کر سکتے تھے، اور اب صرف اپنی جان تھوڑی تھی، پیچھے سارا خاندان تھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے۔ اللہ اکبر، جس قوم کے پاس کربلاؤں کی تاریخ ہو وہ قوم خود ظلم کے خریدار بن جائیں تو زمین آسمان کانپے نہ تو اور کیا ہو۔ اس لیے تو یہ قصے تاریخ میں اللہ نے زندہ رکھے کہ کوئی قیامت کے دن کہہ نہ سکے جس ہن تک پتہ کوئی نہ ہی ساڑھے تا جی علم چی گل کوئی نہیں ہے کہ بدبخت یہ تاریخ ہے تیری، سورج بھی ڈوبتا ہے یہ نہیں ڈوبے، چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے، ان کی بلندیاں نہ گھٹی نہ بڑھی، اتنی بڑھ گئیں کہ آگے بڑھنے کی چیز ہی کوئی نہیں رہ گئی تھی۔ تو اس کے بعد تم کیا کہتے ہو کہ جی سانتا جی پتہ کوئی نہ ہی، میرے تا جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں روٹی کی تو کھواوا، تو میرے نبی کے بچے تو گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے تھے، تمہاری اولاد اس سے زیادہ پاکیزہ تھی۔ میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، چھوٹا سا تھا، دیوار سے گر گیا، وہ چیخ رہا تھا، مجھے اس کا رونا دیکھا نہ گیا، میں باہر چلا گیا، بیٹھ نہیں سکا، اور جو اپنے بچوں کو ذبح ہوتا دیکھ رہا ہو کیا جگر ہے۔ پھر اس قوم کا وکیل پیسوں پہ ایمان بیچ دے اور جج پیسوں پہ ایمان بیچ دے، اب بیوروکریٹس، میں تمہیں کیا رہوں، میرا تو ریڑھی والا ایمان بیچ کے بیٹھا ہوتا، میرا تو مزدور ظالم ہے، ریڑھی والا ظالم ہے۔ ہمارے زوال کا سبب سیاست نہیں، نہ سیاستدان ہیں نہ پارٹی ہیں، ظلم، جھوٹ، بددیانتی، یہ تین بڑے سبب ہیں۔ تو جتنا آپ عدل دے سکتے ہو میرے بھائیو اتنا تو دو، اتنا تو دو۔ یہاں تو جان تک کے سودے کر دیے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم کی تائید میں میرا ہاتھ بلند ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کاٹ دو، لیکن ظلم کی تائید نہیں ہو سکتی۔